بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے خودکشی، اسباب، علاج اور اسلام کی رہنمائی پر۔ کسی شخص کا غیر قانونی طریقے پر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا عمل خودکشی یا سوسائڈ کہلاتا ہے۔ یہ فعل اسلام میں حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے اور جس طریقے سے کرتا ہے اسی طرح کی سزا، اسی طریقے کی سزا اس کو جہنم میں دی جائے گی۔ کوئی اپنے آپ کو کسی بلند جگہ سے گرا کر مارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں اوپر سے گراتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی کر خودکشی کی ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا۔ کسی نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو وہ لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ پر وار کرتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کو اسی طریقے سے سزا دی جائے گی۔ جہاں تک اس کے اسباب اور وجوہات کا تعلق ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دماغی خرابی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی تناؤ ہے۔ اور یہ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل نہ کر پانے کی حسرت اور پچھتاوا، مثلا میں طالب علم سوچے کہ میں فلاں رینک نہ پا سکا، میں فلاں اتنے نمبرات حاصل نہ کر سکا، یہ مقام، یہ پوزیشن میں نے حاصل نہیں کی، اور میڈیکل کی سیٹ مجھے نہ ملی، باوجود اعلیٰ ڈگری کے مجھے اعلیٰ عہدہ نہیں ملا، اعلیٰ منصب نہ مل سکا، روزگار فراہم نہ ہو سکا۔ یا پھر خاندانی زندگی میں انسان سوچے کہ میں مثالی باپ نہ بن سکا، مثالی بیٹا نہ بن سکا، مثالی شوہر نہ بن سکا، یا عورت سوچے کہ میں ایک اچھی ماں نہ بن سکی، نہ اچھی بیوی بن سکی، اچھی بیٹی نہیں بن سکی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن پر دباؤ پیدا کرتے ہیں، تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے والدین کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ تجھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، تجھے فلاں فیلڈ میں نہیں جانا ہے، اسی میدان میں جانا ہے۔ تو یہ باپ کی پسند پر، ماں باپ کی پسند پر یا ان کے پریشر پر جو ہے وہ اس میدان کو اختیار کرتا ہے، نتیجتاً جو ہے اس کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں فیلیور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یا پھر سماج کا کوئی پریشر ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو دیکھو کہ اس نے کس طرح سے جو ہے بلند مقام حاصل کیا ہے، ماں باپ کبھی کبھی موازنہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا، تو فلاں کی طرح نہ ہو سکا۔ تو یہ چیز بھی انسان کے ذہن پر ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ انہی وجوہات میں سے غربت بھی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک مری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کسان ہمارے ملک میں خودکشی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں لاکھوں کسان خودکشی کرتے ہیں۔ اور جسمانی مرض بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی، جس کی رپورٹیں ہم تک پہنچتی رہی۔ اور پھر اسی طریقے سے بے روزگاری کی وجہ سے بھی بہت سارے نوجوانوں نے خودکشی کی۔ اور ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے سوشل میڈیا بھی ہے۔ جو لوگ مستقل طور پر اس پر لگے رہتے ہیں تو اس میں ہونے والے واقعات کے اثرات ان کے ذہنوں پر پڑتے ہیں۔ اور ذہنی امراض بھی ہیں اور جسمانی امراض بھی ہیں۔ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی کمی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر کامل یقین نہ ہونا بھی ہے، اور والدین اور سماج کا پریشر کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وجوہات تھے۔ تو آئیے اب اس کا علاج اور اسلام کی رہنمائی ہم معلوم کریں۔ اس کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ روئے زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پر انسان کو اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسرا، خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو، کانفیڈنس اس کے اندر پیدا ہو کہ میں آج نہ کر سکا لیکن کل ضرور میں کر پاؤں گا، آج میں وہ حاصل نہ کر سکا، کل ضرور مجھے انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہوگی۔ تو اس پر اپنے آپ پر اس کو خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے انسان راضی رہے
کہ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی میری قسمت میں لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو مجھے اس سے راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مشکل آج ہے کل نہیں ہوگی، مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی ضرور پیدا کریں گے، تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی ضرور دیں گے۔ اور پھر انسان مایوس نہ ہو، کوشش کا سلسلہ وہ جاری رکھے یہاں تک کہ کامیابی اس کے قدم چومے۔ اور والدین کسی طرح کا دباؤ بچوں پر نہ بنائے، دوسروں سے اس کا موازنہ ہرگز نہ کرے۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے منفرد پیدا کیا ہے، تو منفرد خصوصیات کا وہ حامل اور مالک ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیتیں جو دی ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اس کو بروکار لانے اور اس میدان میں کارنامے انجام دینے کے مواقع ان کو فراہم کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور بچوں پر لان تان نہ کرے اور ان کو کسی طرح کا پریشر نہ کریں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ فیل بھی ہو جائے، وہ ناکام بھی ہو جائے کسی میدان میں، تو ان کو حوصلہ دے کر کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کالج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یونیورسٹیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سماج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ذہنی امراض کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر ان کا علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اور حالات کی وجہ سے جب ہمارے بچے کسی طرح کی حساسیت میں مبتلا ہو یا ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو، تو فوری بر وقت اس کا نوٹس والدین کو بھی لینا چاہیے، خاندان والوں کو بھی لینا چاہیے، دوست احباب کو بھی لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اساتذہ کو بھی لینا چاہیے۔ اور جو مسائل، سماجی مسائل جن کے اثرات انسانوں پر ہوتے ہیں، انسانوں کے ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے والدین بھی، سماج بھی، حکومت بھی سب مل کر اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اوورکم کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ جو خودکشی کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے، اس رجحان میں کمی لانے بلکہ اس کے خاتمہ کرنے کی ہم سب مل کر متحدہ اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ اس رجحان کے کم کرنے میں ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔